بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر اس حدیث میں بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے روزہ افطار کیا۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر نماز فجر اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کل کی عصر کے وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس کے اول وقت ہی میں پڑھی جسے پہلی بار میں پڑھی تھی۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی۔ پھر فجر اس وقت پڑھی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے۔ آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی۔ پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اسی مفہوم کی حدیث ذکر کیا، البتہ انہوں نے اس میں کا ٹکڑا ذکر نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں، اوقات نماز کے سلسلے میں سب سے صحیح جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ظہر کا وقت اول ہے جب سورج ڈل جائے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت شروع ہو جائے، اور عصر کا وقت اول وقت ہے جب عصر کا وقت ایک مشعل سے شروع ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج پیلا ہو جائے، اور مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈوب جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب آدھی رات ہو جائے، اور فجر کا اول وقت وہ ہے فجر صادق طلوع ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج نکل جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آئی ہے، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ اوقات کے سلسلے میں
کی مجاہد سے روایت، محمد بن فضیل کی عمائشی سے روایت ہے، محمد بن فضیل سے حدیث غلط ہے۔ اس میں محمد بن فضیل سے چوک ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ انہوں نے پھر اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں ظہر تاخیر سے پڑھی گئی ہے، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ تب انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر فرمایا گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا نماز ٹھنڈے میں پڑھا کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کتاب سنن ترمذی حدیث نمبر 158۔